یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم گئے وقت پرانا عہد نامہ کے پہلے حصے کو اٹھائے تھے، یعنی کہ شریعت، جس میں 5 کتاباں ہیں، اور ہم یہ کتابوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم لوگ پرانا عہد نامہ کے دوسرے حصے کو اٹھائیں گے۔ پرانا عہد نامہ کا دوسرا حصہ ہے اتہاس، جس کو انگریزی میں ہسٹری بولتے ہیں۔ یہ حصے میں 12 کتاباں ہیں، یعنی کہ یہ حصہ 12 کتابوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو آج ہم یہ 12 کتابوں پہ تھوڑا تھوڑا غور کریں گے اور خدا کے کلام کو ختم کریں گے۔ تو ہم لوگ پہلی کتاب کو اٹھائیں گے، اور وہ ہے یشوع۔ یشوع کی کتاب حضرت یشوع کے ذریعے سے لکھی گئی، مگر یہ کتاب کا آخری حصہ شاید سردار کاہن فنہاس لکھے ہوں گے۔ یہ کتاب جو ہے کامیابی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو اس وقت کامیاب کرا جب ان لوگ اس کے حکموں پہ چلنے کو لگے۔ یہ کتاب جو ہے ایمان کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ اسرائیلیاں روز خدا پہ بھروسہ کرتے تھے، ان لوگوں کو ہدایت سے رکھنے کے لیے اور قدم قدم پہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کے لیے۔ خدا پہ بھروسہ رکھنے کے ذریعے سے اور خدا کے ہدایت کے ساتھ چلنے کے ذریعے سے ان لوگ اپنا ایمان ظاہر کرے کہ ان کا ایمان زندہ اور سچے خدا میں ہے۔ یہ کتاب رہبری کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے ان لوگوں کو قدم قدم پہ ان کے روزمرہ کی زندگی میں ہدایت کرتا تھا۔ اس کی ہدایت ان لوگوں کو ان کے روزمرہ کی زندگی میں کامیابی دینے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جنگ میں بھی کامیابی دی۔ یہ کتاب حضرت یشوع کے سردار ہونے کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد حضرت یشوع کو چنا اور ان کو سارے اسرائیلیوں پہ سردار بنایا۔ حضرت یشوع کو خدا کے طاقت پہ پورا بھروسہ تھا۔ جو ان کے خلاف آتے تھے ان لوگوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے اور ہر قدم پہ خدا کی پاک ہدایت لیتے تھے۔ اگر ہم ہمارے کلیسیا کے ایک اچھے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم کو حضرت یشوع کے ویسا خدا کے نیک ہدایت پہ چلنا پڑے گا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم دوسرے کتاب پہ جائیں گے، اور وہ ہے قاضیوں کی کتاب۔ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کو شاید حضرت سیموئیل لکھے ہوں گے۔ یہ کتاب جو ہے اسرائیلیوں کے گرنے اور سمجھوتا کرنے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جب کبھی بھی ان کا قاضی مر جاتا تھا تو ان لوگ روحانی طور سے گر جاتے تھے اور ان لوگوں کو ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کئی کو بولے تو گناہ کے ساتھ ان لوگ سمجھوتا کرتے تھے، غیر قوموں کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں اپناتے تھے، جس کے وجہ سے ان کے روحانی زندگی میں گراوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ خدا کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنا نہیں چاہتے تھے، مگر اپنے مرضی سے جو جیما وہ کرتے تھے۔ یہ کتاب جو ہے شکست کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے خطرناک سے خطرناک دشمن کو ان کے مقابلے میں چھوڑتا تھا، ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔ خدا گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور کیونکہ اسرائیل گناہ کے ساتھ اور اپنے پڑوسی کے ساتھ جو دوسرے قوموں کے تھے سمجھوتا کرتے تھے، تو خدا مجبور ہو جاتا تھا ان لوگوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کرنے کے لیے۔ اور جب خدا ان کے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں چھوڑتا تھا تو یہ اپنے دشمنوں کے سامنے ہار جاتے تھے۔ یہ کتاب معافی کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ جب اسرائیلیاں اپنے گناہ کا احساس کر کے خدا کے طرف رجوع ہوتے تھے تو خدا ان لوگوں کو معاف کرتا تھا۔ خدا ان لوگوں کو معاف کر کے بتاتا تھا کہ انہیں ان لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہوگا۔ اب ہم اتہاس کے تیسرے کتاب پہ جائیں گے، اور وہ ہے روت۔ روت کے کتاب کو کون لکھے یہ تو نہیں معلوم ہے، مگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو حضرت سیموئیل لکھے۔ مگر لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ یہ کتاب کو حضرت سیموئیل نہیں لکھے، بلکہ یہ کتاب حضرت سیموئیل کے مرنے کے بعد لکھی گئی۔ یہ کتاب جو ہے وفاداری کے بارے میں بات کرتی ہے۔ روت ایک وفادار عورت تھے جو نعومی کے بہو تھے، اور نعومی بھی ایک وفادار عورت تھے، اور بوعز بھی جو روت کے میاں بنے انہوں بھی وفادار تھے۔
اس کے علاوہ اگر ہم یہ کتاب پڑھیں گے تو اس میں ہم کو خدا کی وفاداری بھی معلوم ہوں گی. ہم بے وفا رہیں گے مگر خدا ہمیشہ وفادار ہے. یہ کتاب مہربانی کے بارے میں بھی بات کرتی ہے. رت جو ہے نعومی پہ اپنی مہربانی جتائے اور اس کا یوز ان کو بوعز کے مہربانی کے ذریعے سے ملا. رت ایک لاچار عورت، دکھ زدہ عورت تھے، مگر بوعز اپنی مہربانی ان پہ جتائے. بوعز رت سے شادی کرے اور رت کے لاچاری کو اور اکیلے پن کو دور کرے. اور اگر ہم خدا پہ نظر کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا بھی اپنی مہربانی رت پہ، بوعز پہ اور نعومی پہ جتایا، ان لوگوں کو ایک کر کے. خدا ایسا کام کر کے نعومی کے جو بیٹے مر گئے تھے، بوعز کو ان کے بیٹے کے طور پہ دیا. پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ خدا ہمیشہ ہم پہ مہربان رہتا ہے. یہ ہوگا. اب ہم اتہاس کے چوتھے کتاب کو اٹھائیں گے اور وہ ہے سیموئیل کی پہلی کتاب. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو حضرت سیموئیل لکھے ہوں گے. یہ کتاب بادشاہ کے بارے میں بات کرتی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں کو جو ہے لالچ کاہنوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور خاضیاں بھی جو لالچی تھے ان سے نفرت ہونے لگی اور وہ چاہتے تھے کہ اب ان لوگوں پہ خاضیاں حکومت نہیں کرنا بلکہ بادشاہ حکومت کرنا. خدا حالانکہ اس کی مرضی نہیں تھی کہ ان لوگوں پہ بادشاہ حکومت کرنا، پھر بھی کیونکہ ان لوگاں بادشاہ کے لیے ترس رہے تھے تو خدا ان لوگوں پہ ایک بادشاہ مقرر کرا. یہ کتاب فرما برداری کے بارے میں بھی بات کرتی ہے. خدا کے لیے جو ہے فرما برداری ہمارے قربانیوں سے بہتر ہے. خدا چاہتا تھا کہ لوگ اس کے حکموں کو ماننا اور اس کی خدمت گزاری کرنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا، وہ بھی آدھے دل سے نہیں بلکہ پورے دل سے. یہ کتاب جو ہے خدا کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ خدا ہر چیز پہ قابو رکھتا ہے. لوگاں جو ہے جب تک خدا کو اپنا بادشاہ مانے تو ان لوگاں اپنے جسمانی اور روحانی زندگی میں ترقی پائے. جب لوگ خدا سے دور ہو گئے تو خدا ان کی زندگی کے بیچ میں آیا اور ان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرا کہ ان لوگاں یہ ضرور سمجھ گئے کہ خدا ہر ایک چیز پہ قابو رکھتا ہے. ہم کو ایک چیز ضرور یاد رکھنا کہ خدا یہ دنیا میں کام کر رہا ہے، حالانکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، مگر خدا اپنے کاموں کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک چیز پہ قابو رکھنے والا انہیں ہے. اچھا، یہ ہوگا. اب ہم اتہاس کے 5ویں کتاب پہ جائیں گے اور وہ ہے سیموئیل کی دوسری کتاب. یہ کتاب کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ کتاب کون لکھا، مگر تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت ناتن نبی کے بیٹے زبود یہ کتاب کو لکھے ہوں گے. یہ کتاب میں جو ہے حضرت ناتن نبی اور حضرت جاد نبی کی بھی لکھت موجود ہے. یہ کتاب جو ہے بادشاہت کے بڑائی کے بارے میں بات کرتی ہے. جب حضرت داؤد اسرائیل کے بادشاہ بنے تو ان کی بادشاہت تیزی سے بڑھتے گئی اور یہ بڑھت کی وجہ سے سارے اسرائیل میں تبدیلی آئی. یہ کتاب جو ہے حضرت داؤد کے مشہور ہونے کے بارے میں بھی بات کرتی ہے. داؤد مشہور ہوتے گئے اور ان کا نام بڑھتا گیا، مگر ان میں یہ خوبی تھی کہ انہوں اپنے آپ میں یہ محسوس کرے کہ خدا ان کی کامیابی کے پیچھے ہے. انہوں اگر کامیاب ہوئے بولے تو خدا ان کو کامیاب کرا. حضرت داؤد جو ہے ان کی زندگی کے ہر ایک حصے کو خدا سے نیچے رکھتے تھے. ان کے زندگی میں پہلے خدا تھا اور اس کے بعد اپنے دوسرے چیزاں تھے. یہ کتاب جو ہے انصاف کے بارے میں بھی بات کرتی ہے. حضرت داؤد جو ہے سال کے گھرانے پہ، اپنے دشمن پہ، اپنے دوست احبابوں پہ مہربانی جتائے. یہ کتاب جو ہے گناہ کے نتیجے کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، کیونکہ حضرت داؤد بتسبا کے ساتھ بلاتکاری کرے، ان کو اپنے گناہ کے نتیجے کا تجربہ ملا. ان کے گناہ کے وجہ سے ان کے گھرانے پہ اثر نہیں پڑا، بلکہ ان کے گھرانے پہ اثر پڑنے کے ساتھ ساتھ ساری اسرائیل پہ ان کے گناہ کا اثر پڑا. اچھا، یہ ہوگا. اب ہم اتہاس کے 6ویں کتاب پہ جائیں گے اور وہ ہے سلاطین کی پہلی کتاب. ہم لوگوں کو
یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کتاب کو کون لکھے، مگر تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کتاب کو یرمیہ نبی لکھے ہوں گے، یا پھر چند نبیاں مل کے یہ کتاب کو لکھے ہوں گے۔ یہ کتاب جو ہے بادشاہ کے بارے میں بات کرتی ہے، حضرت سلیمان کے حکمت اور طاقت اور انہوں جو حاصل کرے اس کے ذریعے سے سارے اسرائیل کی اور خدا کی عزت ہوئی۔ اسرائیل اور یہودا کے جو بادشاہ تھے ان کو یہ بولا گیا تھا کہ خدا کے حکم پہ عمل کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طور طریقے کے ذریعے سے اپنے شہر کو چلانا، مگر ان کی جو عادت تھی خدا کے حکموں کے خلاف جانے کی، وہ چیز ان لوگوں کو برباد کر دی۔ یہ کتاب جو ہے ہیکل کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ سلیمان جو ہیکل بنائے وہ ایک ایسی خوبصورت جگہ تھی کہ وہاں جو ہے خدا کی عبادت ہوتی تھی اور لوگ خدا سے دعا مانگتے تھے۔ یہ کتاب جو ہے نبیوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ نبیوں کا یہ کام تھا کہ جو کوئی بھی خدا کے حکموں پہ عمل کرنے سے ہٹتا تھا ان کو خدا کے کلام کے ذریعے سے نصیحت کرنا اور ان لوگوں کو خدا کے راہوں پہ چلنے کے لیے بولنا۔ ایلیا نبی جو ہے ایک ایسے نبی تھے جو خدا کے کلام کے ذریعے سے اسرائیلیوں پہ عدالت کرتے تھے۔ ان کے پیغام، ان کے معجزے بادشاہوں کو اور لوگوں کو خبردار کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہوگا اب ہم اتہاس کے 7ویں کتاب کو اٹھائیں گے اور وہ ہے سلاطین کی دوسری کتاب۔ یہ کتاب کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو یرمیہ نبی لکھے ہوں گے یا چند نبیاں مل کے یہ کتاب کو لکھے ہوں گے۔ یہ کتاب جو ہے بت پرستی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ہر وہ بادشاہ جو نافرمان تھا، چاہے وہ اسرائیل کا رہو یا یہودا کا رہو، لوگوں کے دلوں میں بت پرستی کرنے کی دلچسپی پیدا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بت پرستی کرنے میں خوشی ہوتی تھی، مگر یہ بت پرستی کی وجہ سے ان کے زندگیوں میں آفتیں پیدا ہوئے اور ان کی بربادی ہو گئی۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس خدا کی شریعت تھی اور خدا کے نبیاں ان کو نیک ہدایت کرنے کے لیے موجود تھے، مگر یہ بادشاہ وہ نبیوں کا اور کاہنوں کی تلاش کرتے تھے جو بادشاہ کے حساب کتاب سے چلنے والے تھے۔ یہ کتاب جو ہے خدا کے صبر کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو صاف صاف بولا کہ اگر تم لوگ میرے حکموں پہ چلیں گے تو تم لوگ اپنے زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے، اگر نہیں چلیں گے تو تم لوگوں کی عدالت ہوگی اور تم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کئی سو سال صبر کرا، انہیں اپنے کئی نبیوں کو ان کے پاس بھیجا ان کو نیک ہدایت کرنے کے لیے، اور اتاش نہیں بلکہ ان لوگوں کو کافی وقت دیا اور اپنے قہر کے بارے میں بار بار خبردار کرتے گیا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ اچھا، یہ ہوگا اب ہم اتہاس کے 8ویں کتاب کو اٹھائیں گے اور وہ ہے تاریخ کی پہلی کتاب۔ یہودیاں کے حساب سے جو ہے یہ کتاب کو عزرا لکھے۔ یہ کتاب جو ہے خدا کے لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ سارے کتاب کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہم لوگ کو زیادہ تر ناموں کی گنتی ملیں گی۔ یہ کتاب میں ہم زیادہ تر ناماز پڑھتے رہیں گے، کون کس کا بیٹا ہے، کون سے خاندان سے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کے ناموں کی فہرست ڈالنے کے ذریعے سے خدا جو ہے اس کے لوگوں کی میراث ظاہر کرا جو اس کے طرف سے مقرر کی گئی، یعنی کہ خدا جو ہے لوگوں کے ناموں کے گنتی کے ذریعے سے اسرائیل کی سچی میراث قائم کرا۔ یہ کتاب جو ہے حضرت داؤد کے رشتے کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، جو ان کا رشتہ خدا کے ساتھ تھا۔ حضرت داؤد کی زندگی اور ان کا رشتہ خدا کے ساتھ یہ ظاہر کرا کہ انہوں خدا کے چنے ہوئے انسان ہیں، جو خدا ان کو سارے اسرائیلیوں پہ بادشاہ مقرر کرا۔ حضرت داؤد کی عبادت، خدا کی شریعت پہ ان کا عمل کرنا، ہیکل کے طور طریقے پہ چلنا، لوگوں کا صحیح ڈھنگ سے انصاف کرنا ہم کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کا چنا ہوا بادشاہ کیسا رہنا چاہیے۔ یہ کتاب کاہنوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ خدا جو ہے کاہنوں کو اور لویوں کو مقرر کرا تاکہ ان لوگاں شریعت کے مطابق لوگوں کو عبادت میں آگے بڑھائے۔ ایسا کرنے سے جو ہے
ان لوگاں خدا کے اوزار بنے لوگوں کو خدا میں قائم کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کو خدا میں مضبوط کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ ہوگا اب ہم اتہاس کے 9ویں کتاب پہ جائیں گے، اور وہ ہے تاریخ کی دوسری کتاب۔ یہودیوں کے مطابق یہ کتاب کو عزرا لکھے۔ یہ کتاب جو ہے ہیکل کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ہیکل رہنا یہ ظاہر ہوتا تھا کہ خدا اسرائیلیوں کے بیچ میں موجود ہے، اور لوگ وہاں جا کے خدا کی عبادت کرتے تھے اور خدا سے دعا کرتے تھے۔ یہ ہیکل کو حضرت سلیمان خدا کی ہدایت سے، جو خدا ان کے باپ حضرت داؤد کو دیا تھا، بنائے۔ ہیکل جو ہے اسرائیلیوں کے لیے روحانی جگہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ کتاب امن اور چین کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ حضرت سلیمان مرنے کے بعد جو ہے حضرت داؤد کی بادشاہت حصوں میں بڑھ گئی۔ جب ایک بادشاہ اپنے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کرتا تھا تو سارے اسرائیلی قوم پہ اس کا بہت بڑا برا اثر پڑتا تھا، مگر جب بادشاہ اور اس کے لوگاں اپنے آپ کو چھوٹا کر کے خدا سے دعا کرتے تھے تو خدا ان لوگوں کی دعا سنتا تھا اور ان لوگوں کو مصیبت سے چھڑاتا تھا۔ یہ کتاب خدا کے قہر کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ بابل کے لوگ جو اسرائیلیوں کے دشمن تھے آئے، شہر میں داخل ہوئے اور ہیکل کو پوری طریقے سے برباد کر دیے۔ لوگ جو وہاں خدا کی عبادت کرتے تھے وہ عبادت ختم ہو گئی۔ اسرائیلیاں خدا کو چھوڑ دیے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کا قہر ان لوگوں پہ پڑا اور بابل کے لوگاں ان لوگوں کو پکڑ کے لے کے چلے گئے۔ اچھا، یہ ہوگا اب ہم اتہاس کے 10ویں کتاب پہ جائیں گے، اور وہ ہے عزرا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو شاید عزرا لکھے ہوں گے۔ یہ کتاب جو ہے یہودیوں کے واپسی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ بابل سے واپس اسرائیل کے زمین پہ آنے کے ذریعے سے یہودیاں اپنا ایمان خدا میں ظاہر کرے، یہ ظاہر کرے کہ خدا اپنے وعدوں کو رکھتا ہے۔ ان لوگ اپنے زمین پہ واپس نہیں آئے، بلکہ زمین پہ واپس آنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ پہ بھی واپس آئے جو جگہ پہ ان کے باپ دادا خدا سے وعدہ کرے تھے کہ وہ خدا کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب اپنے آپ کو پھر سے خدا کے حوالے کرنے کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ زروبابل جو ہے لوگوں کو آگے بڑھائے پھر سے مذبح کو بنانے کے لیے اور ہیکل کے بنیاد کو ڈالنے کے لیے۔ لوگ جو ہے پھر سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرے اور خدا کی عبادت پھر سے کرنے کو لگے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب مخالفت کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ جب مذبح کو بنائے اور ہیکل کے بنیاد کو ڈالے تو فوراً مخالفت ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہودیوں کے جو دشمن تھے 6 سال تک رکاوٹ پیدا کرے۔ بعد میں ایسا ہوا، ان لوگاں حکم نامہ نکالے وہ ہیکل کو بنانے سے روکنے کے لیے۔ یہ مخالفت کے ذریعے سے ان کے ایمان کا امتحان ہوا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم خدا کا کام کرنے کو نکلیں گے تو ہمارے سامنے رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اچھا، یہ ہوگا اب ہم اتہاس کے 11ویں کتاب پہ جائیں گے، اور وہ ہے نہمیہ۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب حضرت نہمیہ لکھے ہوں گے اور انہوں حضرت عزرا کے ساتھ مل کے لکھے ہوں گے۔ یہ کتاب جو ہے رویا کے بارے میں بات کرتی ہے۔ حالانکہ یہودیاں ہیکل کا بنانے کا کام ختم کر دیے، مگر دیوار رہ گئی تھی۔ 70 برس تک ایسا تھا، دیوار کی مرمت کرنا تھا، اور اس کے لیے خدا حضرت نہمیہ کے دل میں یہ خواہش پیدا کرا تاکہ انہوں یہ دیوار کو بنائے۔ ویسا خدا نہمیہ کو یہ رویا دیا دیوار کا کام کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب دعا کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ حضرت نہمیہ اور حضرت عزرا مصیبتوں کا سامنا دعا کے ذریعے سے کرے۔ جب حضرت نہمیہ کام شروع کرے تو ان کو مصیبتوں کی پہچان ہوئی، اور یہ مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے انہوں دعا کرے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب توبہ کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ حالانکہ خدا دیوار بنانے کے لیے ان لوگوں کی مدد کرا، مگر کام جب تک ختم نہیں ہوا جب تک کہ لوگ روحانی طور سے اپنی زندگی کو نہیں بدلے۔ حضرت عزرا جو ہے خدا کے کلام سے لوگوں کو تعلیم دیے، اور لوگاں اپنے گناہ اپنی زندگی میں پہچانے
اور ان کو اپنے غلطی کا احساس ہوا اور اپنے گناہ کو مان لیے اور اپنے زندگیوں میں سے گناہ کو نکالنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ جب ہمارے زندگی میں کسی قسم کا گناہ رہتا ہے تو ہم ہمارے ذاتی زندگی میں یا ہمارے خدمت گزاری میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہ ہوگا اب ہم اتہاس کے 12ویں اور آخری کتاب پہ آئیں گے، اور وہ ہے استر۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کتاب کو کون لکھے، مگر تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو حضرت مردکی لکھے ہوں گے، مگر تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب شاید حضرت عزرا یا حضرت نہمیہ لکھے ہوں گے۔ استر کی کتاب جو ہے خدا کے مالک ہونے کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظوں میں خداوند خدا ہونے کے بارے میں بتاتی ہے۔ اسرائیلیاں جو جگہ پہ بسے ہوئے تھے یعنی کہ فارس، وہ جگہ پہ ایسے حالات پیدا ہونا ضروری تھا جس کے ذریعے سے ان کی جان بچے۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے اس میں کوئی نا اتفاقی نہیں تھی، بلکہ خدا ان کے درمیان ایسے حالات پیدا کرا جس کے ذریعے سے اسرائیلیوں کی جان بچی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے کا مالک ہے۔ جب خدا کام کرنے نکلتا ہے تو ہم ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھا سکتے، انہیں ہمارے زندگی کے کیسے بھی حالات میں ہماری نیک ہدایت کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ امید رکھنا کہ خدا ہمارے زندگی میں اس کی مرضی کو پوری کرنے کے لیے اپنی طاقت ظاہر کرتا ہے۔ یہ کتاب مذہب کے تعلق سے بھی بات کرتی ہے۔ یہودیاں جو فارس ملک میں تھے بہت تھوڑے تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ جب یہودا سے ان لوگوں کو 100 برس پہلے لایا گیا تو وہ لوگ زیادہ نہیں تھے بلکہ کمتی میں تھے۔ ہامن جو یہودیوں کا دشمن تھا انہیں بادشاہ اجاج کے نسل سے تھا۔ کرسی کی خواہش اور غرور ہامن کو مجبور کر دی مردکی کے لیے اپنے دل میں جلاپا لانے کے لیے۔ کیونکہ مردکی یہودی تھے تو ہامان صرف مردکی سے چڑھنے نہیں لگا بلکہ سارے یہودیوں سے بھی چڑھنے لگا۔ یہودی بولے تو اس کے دل میں چڑ پیدا ہونے لگی۔ ہامان یہودیوں کو برباد کر دینا چاہتا تھا اور بادشاہ کے سامنے یہ عرضی کو رکھا اور بادشاہ کو اپنے بس میں کر لیا یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے، اور بادشاہ بھی یہ بات سے راضی ہوگا۔ پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ مذہب کے تعلق سے ہمارے دل میں جلاپا لانا گناہ ہے۔ یہ بات ہم کو قتل و عام کے طرف لے جاتی ہے۔ خدا ہر ایک سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان اس کو خاص طور سے جانے اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج ہم اتہاس کے 12 کتابوں پہ غور کر کے پرانا عہد نامہ کے دوسرے حصے کو ختم کرے۔ ہم کو اور 3 حصے پہ غور کرنا ہے، اور اگلے مرتبہ ہم پرانا عہد نامہ کے تیسرے حصے پہ غور کریں گے۔